کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت؟ صرف یہ نہیں فرمایا، اور بھی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں۔ بعض شیعہ مسلک کے لوگ ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو، اور بعض سنی مسلک کے لوگ دوسری حدیث پکڑ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو۔ یہ طریق بحث کا درست نہیں ہے۔ اپنے بات کیا ہونا ہے اور کس کو پکڑنا چاہیے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہو ان سب کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ مثلا یہ بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی وہ سنت الخلفائے راشدین، تم پر میری سنت پر چلنا فرض ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا فرض ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں دو فرقے کہ تمہاری حدیث جھوٹی ہماری سچی، عقل سے فیصلہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سب پر آمنا اور فقط نہ کہیں، اور پھر مل کر غور کریں کہ ان حدیثوں کے مضمون میں آپس میں کمپرومائز کی کیا گنجائش، کس طرح صلح ہو سکتی۔ اگر صلح ہو سکتی ہے اور درمیانی رستہ کوئی نکل آئے تو وہی صحیح رستہ ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا ان سب حدیث سے متعلق ایمان ہے۔ جہاں تک یہ ہے بات کہ اہل بیت کی تشریح قرآن کریم کرے گا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اہل بیت ایک محاورہ ہے روحانی، اور اس محاورے میں جسمانی اہل بیت بھی داخل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ داخل نہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ روحانی طور پر بھی اہل بیت ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرا، اہل بیت میں غیر جسمانی، غیر رشتہ دار اہل بیت بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ یہ جھگڑا کریں آپس میں ہی، قرآن اور حدیث سے اگر آپ پوچھیں، اور یہی ہے قرآن کا حکم کہ جب آپس میں اختلاف کرو تو رجوع الی اللہ و رسول، جب اختلاف ہو جائے کرو دوبارہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا کرو، تمہارے جھگڑے آسانی سے طے ہو جائیں۔ اب اہل بیت کا پہلا ترجمہ جو میں نے کیا وہ کہاں سے ثابت ہے سنیے۔ حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے کہا کہ اے خدا، تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیری اولاد کو بچاؤں گا، اہل بیت کو بچاؤں گا۔ فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ تو ظاہری لحاظ سے دنیاوی ترجمہ کر رہے اہل بیت کا، ہم نے تو اس کی خوشخبری نہیں دی۔ ہم نے جو اہل بیت کی خوشخبری دی تھی اس سے مراد تھا جن کے اعمال صالح ہوں، جو روحانی لحاظ سے تمہارے غلام ہوں گے اور تمہاری اولاد کہلائیں گے۔ قرآن کریم نے خود ترجمہ کر دیا اہل بیت کا، اور آنکھوں کے سامنے جسمانی اولاد کو غرق کیا، اور لفظ اہل بیت اس کو نہ بچا سکے۔ دوسری مثال سنیے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی کے ذکر میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے وہ پیدا کرے گا جو آخرین کو اولین سے ملا دیں گے۔ حضرت سلمان کے متعلق شیعہ اور سنی متفق ہیں کہ آپ جسمانی طور پر اہل بیت نہیں تھے، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، وہ قوم ہی اور تھی، اہل فارس میں سے تھے، وہاں آ کر بسے، ایمان لائے، اور جسمانی طور پر رشتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن دونوں فرقے شیعہ اور سنی متفق ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر رشتہ دار کو اہل بیت بنایا، اور اہل بیت کے طور پر آج تک شمار ہوتے ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر آپ کو الگ بلایا اور اہل بیت کی لائن میں کھڑا کیا، اور ساتھ فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے اہل بیت میں سے۔ اس لیے سائل تو شیعہ معلوم ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیں اپنے علماء سے کہ حضرت سلمان اہل بیت میں سے تھے کہ نہیں۔ جب تھے تو جھگڑے کے دونوں پہلو ختم ہو۔ قرآن کی روح سے مسلمہ بات کے ایک شخص اہل بیت میں سے تھا، لیکن عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اہل بیت سے خارج کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمہ فیصلہ کہ ایک شخص جسمانی اہل بیت میں سے نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہل بیت میں داخل کر دیا، اور مجال نہیں کسی کی کہ انکار کر سکتے۔